اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے جی، آج ہماری آیت نمبر 178 اور 179 ہے سورہ بقرہ کی۔ یا ایھا الذین، یا مد ہے ایو، ایھا الذین، ایو نہیں کہنا، اس کو کیا کہنا ہے؟ ایو۔ یا ایھا الذین آمنو، آمنو بھی نہیں کہنا، کیا کہنا ہے؟ آمنو کتبہ، کتب علیکم القصاص فی القتلی، قتلا لام الف لا پڑھا جانا ہے اور یہ یا نہیں پڑھی جانی، اس پہ جزم نہیں ہے اور وقف مطلق کی علامت ہے، اس لیے میں نے یہاں وقف کر دیا۔ یہ وقف اور وصل دونوں صورتوں میں ایک ہی طرح پڑھا جانا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالعبد بالعبد والانثى بالانثى، یہ اخفاء کا قاعدہ، اخفاء کا قاعدہ، دونوں اخفاء کے قاعدہ۔ فمن عفی، فمن عفی یہ اظہار کا قاعدہ، فمن عفی لہ من اخیہ یہ بھی اظہار کا قاعدہ، من عفی من اخی دونوں اظہار کے قاعدے ہیں، ان کو جلدی سے پڑھیے۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، شیء فاتباع اخفاء کا قاعدہ ہے، فاتباع بالمعروف اقلاب کا قاعدہ ہے، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان مادہ اداء الیہ یہ اظہار کا قاعدہ ہے، بِإِحْسَان ذالک یہاں پہ وقف کر دیا ہے، دونوں زیر نون کی ختم کر دیں، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، تخفیف من یہ ادغام یرملون باغنہ کا قاعدہ، من ربکم ادغام یرملون بلاغنہ کا قاعدہ، ورحمہ فمن اعتدی یہ بھی وہی یا ہے جو پڑھی نہیں جانی، فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، عذاب علیم اظہار کا قاعدہ، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یا اُولی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ، حیاتٌ یا ادغام یرملون با گنہ کا قاعدہ ہے۔ ہاں جی، آ جائیں اس کے ترجمہ تشریح کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص والعبد بالعبد والانثى بالانثى، اے ایمان والو قصاص تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، بندے کے بدلے مرد کے بدلے مرد اور عورت کے بدلے عورت۔ فمن عفی لہ من اخیہ پس جو کوئی معاف کر دے اپنے بھائی کو، اس کے لیے عفو درگزر کی پالیسی اختیار کرے، شیء فاتباع بالمعروف یا وہ کوئی فاتباع بالمعروف کوئی چیز لے لے اس سے، اس کو اچھے طریقے سے معاف کر دے، وداء الیہ بإحسان یا پھر احسن طریقے سے وہ اس کی دیت ادا کر دے۔ اداء الیہ بإحسان کا کیا مطلب ہے؟ دیت، خون بہا وہ ادا کر دے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے اور تخفیف اور رحمت ہے رب کی طرف سے۔ فمن اعتدی بعد ذالک پس جس کسی نے زیادتی کی اس کے بعد، یعنی یہ آیات جو ہیں آنے کے بعد جس کسی نے زیادتی کی، اس سے پہلے جو جاہلیت کے کام تھے وہ آپ کرتے رہے، وہ جاہلیت کی رسمیں پوری آپ کے اندر تھیں، وہ میں ابھی ایکسپلین کرتی ہوں کیا کیا تھیں، لیکن اس کے بعد اللہ نے کیا دیا کہ اس کے بعد جس کسی نے بھی زیادتی کی فلاح عذاب علیم تو اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور آگے پھر ایک بڑی بہت ہی یعنی اس کا لب لباب اس قانون کا یہ ایک نیا قانون آیا، نیا دستور حیات آیا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یا اولی الالباب، اولی الالباب عقل مندو، اے عقل مندو تمہارے لیے اس قصاص کے اندر زندگی ہے، اس قصاص کے اندر زندگی ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگاری اور اللہ کا خوف اور تقوی اختیار کرو۔ ہاں جی، اب چلتے ہیں ان آیات کا ربط جوڑتے ہیں پیچھے سے، کہ پیچھے جو کہا گیا تھا کہ یہ جو کام کرنے والے تھے کہ یعنی وہ سوشل میڈیا کو خاموش کرایا گیا کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی جس کا تم نے اتنا بڑا وہ جو ہے بات کا بتنگڑ بنایا، آپ خاموش ہو جاؤ اور کام کرنے کے جو ہیں اس طرف آؤ، عبادات معاملات اپنے درست رکھو۔ اب یہ ایک بہت بڑا معاملات میں سے ایک بہت اہم چیز تھی قصاص۔ آپ کو پتہ ہے کہ
قبل از اسلام قتل و غارت خون ریزی یہ عربوں کا اور شیوا تھا. وہاں پہ 2 قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج. اوس اور خزرج یہ دونوں قبیلے لڑائیوں میں اتنے بڑے ہوئے تھے، اور کوئی قاعدہ کلیہ، کوئی دستور ان کے اندر نہیں تھا کہ کوئی لڑائی ہو گئی یا اگر قتل ہو گیا تو اس کو آپ ختم کس طرح کرنا ہے. نہیں، ختم نہیں کرنا، اس کو پھر آگے بڑھاتے جانا ہے. ایک ایک کے بدلے 7 ایک ایک کے بدلے 100 قتل کرنے ہیں. اب یہ دیکھیں، اس سے پہلے جو دساتیر چل رہے تھے وہ کیا تھا؟ ان کے ہاں کچھ معاہدات ایسے ہوتے تھے اوس اور خزرج کے درمیان. اس طرح کے معاہدات ہوتے تھے کہ اگر ان کا کوئی ایک غلام قتل ہوتا تو اس کے بدلے وہ آزاد قتل کرتے. اگر ایک آزاد مرد قتل ہوتا تو اس کے بدلے 2 آزاد مردوں کو قتل کرتے، بلکہ 2 سے زیادہ کو بھی کر دیتے. اور اگر کوئی عورت قتل ہوتی اس کے بدلے مرد کو قتل کرتے. اور کوئی بھی یعنی کسی طرح، اور ہاں قصاص اس طرح کا تو ان کے ہاں اس کا تصور تو تھا. قصاص کا مطلب ہے جان کے بدلے جان، بدلہ لینا. لیکن یہ تصور تو تھا، لیکن دیت یعنی دیت اور عفو یہ دونوں تصور ان کے ہاں نہیں تھے. یہ اسلام نے ان کو دیے اور بتایا کہ یہ بھی طریقہ ہے کہ اگر، اور قتل یہاں سے قتل بالخطا نہیں مراد، صرف قتل عمد یعنی جان بوجھ کر اگر کسی کو قتل کیا گیا ہے تو وہ کیا ہے. اب قانون کیا آ گیا ہے، اب یہ قانون کیا کہہ رہا ہے، اور یہ بالکل صحیح قانون ہے تمہاری زندگی کے لیے. اس کو جو ہے آخر میں بتایا کہ اسی کے اندر تمہاری زندگی ہے اور اسی سے تم تقویٰ اور پرہیزگاری حاصل کرو گے. کہ اگر کوئی مرد قتل ہوتا ہے تو اس کے بدلے ایک مرد قتل کیا جائے، اگر عورت قتل کی ہوتی ہے تو اس کے بدلے عورت قتل کی جائے، اور اگر غلام قتل ہوتا ہے تو اس کے بدلے غلام قتل کیا جائے، آزاد قتل ہوتا ہے تو آزاد، اور قاتل جو ہے صرف اس کو قتل کیا جائے، صرف قاتل کو قتل کیا جائے. ادھر ادھر کے جو ہیں ان وہ ساتھ اس کے جو ہیں وہ قتل کے جو ساتھ لپٹا لیے جاتے ہیں وہ نہ کیا جائے. یہ زیادتی، اسلام نے اس کو کہا زیادتی. اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز دی، فمن عفی لہ من اخیہ، اگر وہ اپنا بھائی جو ہے، دیکھیں اسلام نے کہاں تک انسانیت کو کہا کہ وہ انسان کا خون ایک ہے. سب آدم کی اولاد ہیں، آدم مٹی سے تھے، اور ہر آدمی الگ سے ہی بغیر امنگ ایک ہے، لہو کا رنگ ایک ہے. ہر انسان کا حبشی ہے، کالا ہے، گورا ہے، اس کے لہو کا رنگ ایک ہی ہے. تو وہ اس کو اگر اپنے بھائی، پھر بھی قاتل مقتول بھی بن گئے ہیں، پھر بھی وہ بھائی ہیں، اور اگر اس کے مقتول کے ورثاء، یہ بات کیا ہے، فمن عفی لہ من اخیہ، بس اگر جو مقتول کے ورثاء ہیں وہ اپنے بھائی کو اگر معاف کر دیں تو پھر یا معاف کر دیں، دیت بھی معاف کر دیں، یا پھر ویسے قتل معاف کر دیں، اور فاتباع بالمعروف، اچھے طریقے سے وہ ادا الیہ باحسان، اس کی دیت ادا کر دیں. دیت کیا ہے؟ خون بہا. اب دیت کی کا کیا ہے کہ وہ جو ورثاء ہیں وہ وہاں بھی خوف خدا کو ملحوظ رکھیں کہ وہ جو اس کے والی ہیں، جو اس کے وارث ہیں قاتل کے، ان سے بھی اگر وہ انہوں نے لینی ہے دیت یا قاتل سے لینی ہے تو وہ اس میں بھی خوف خدا کو ملحوظ رکھیں کہ اتنا زیادہ مطالبہ نہ کر سکیں کہ وہ دے نہ سکیں اور بعد پھر قتل پہ آ جائیں. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ دیت اور عفو یہ 2 چیزیں ہیں جو کہ اس سے پہلے یہود یا جو تھے مشرک ان کے پاس نہیں تھی. قصاص کا تصور تھا لیکن اس میں زیادتیاں بہت زیادہ تھیں. اب یہ دیکھیں یہاں پہ آ کے تو سارا وہ جو ہے بالکل بیلنس کر دیا معاشرے کو کہ اگر کوئی قتل عمد ہو جاتا ہے کسی سے تو اس کی سزا صرف قاتل کو قتل کرنا ہے، اس کے رشتہ داروں یا اس کے ساتھیوں یا اس کے والیوں کو نہیں. اور اگر وہ آپ سے رحم کا مطالبہ کرتے ہیں تو پھر دیت لے لیں، یا دیت بھی چھوڑ دیں اور ویسے معاف کر دیں تو اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. اور پھر خاص ایک بات یہاں پہ کیا دی گئی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندو اس قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کا ڈر اختیار کرو. دیکھو اگر اس کو پتہ ہوگا قاتل کو کہ میں قتل جس کو کرنے لگا ہوں اس کے عوض میں نے ہی پھانسی چڑھنا ہے، میں نے ہی مارا جانا ہے، جیسے میں نے اس کے بچے یتیم کیے، جیسے اس کی عورت کو میں نے بیوہ کیا، جیسے میں نے اس کی ماں کی گود اجاڑی ہے، یہی حال پھر اس کے بعد میری فیملی کا ہوگا، تو وہ کبھی بھی اس طرف نہیں جائے گا، قتل عمد کی طرف نہیں جائے گا. ہاں کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس میں معاف ہیں، جیسے کہ ملحد کو قتل کرنا، یا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گستاخ ہے، گستاخ رسول کو قتل کرنا، اس کے اوپر یہ چیزیں عائد نہیں ہوتی. لیکن اگر عام دنیاوی کاموں میں اگر آپ کسی کو بلا وجہ
اور جان بوجھ کر قتل کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ دستور آ گیا ہے کہ اسی بندے کو قتل کیا جائے گا، خواہ وہ مرد ہے، عورت ہے، آزاد ہے، غلام ہے۔ اس ایکویلٹی، اس مساوات کو لازماً ملحوظ رکھا جائے گا۔ اور اگر اس کے والی جو ہیں وہ اس بات پہ راضی ہوتے ہیں کہ وہ دیت لے لیں، اور اگر وہ دیت نہیں لیتے، وہ معافی بھی نہیں دیتے، تو پھر ہر صورت قاتل نے جو ہے وہ مقتول بننا ہے، اس کا قصاص جو ہے وہ لیا جانا ہے۔ اس میں زیادہ جو دیکھیں، اب پہلے جو تھی وہ ترازو کا پلڑا بھاری تھا قاتل کا، اس کے بعد اب جو ہے وہ مقتول اور اس کے والیوں کا پلڑا بھاری ہے کہ اب جو گیند ہے وہ ان کی کورٹ میں آ گیا کہ جس طرح وہ چاہیں گے، جیسے وہ چاہیں گے اس طرح سے پھر کیا جائے گا۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں، یہ بڑا اہم دستور اس وقت آیا جب کہ انہوں نے شور مچایا ہوا تھا تحویل قبلہ کا ہی، تو اب یہ بڑی ضروری باتیں سمجھائی جا رہی ہیں کہ یہ ہیں اصل کام کرنے کے، یہ کرو، اپنے معاملات درست رکھو، اپنی عبادات درست رکھو، اپنے اخلاقیات درست رکھو، اور یہ جو فضول باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کو بڑھا دینا اور رائی کا پہاڑ بنا دینا، اور باتیں بہت بڑھا چڑھا کر کرنا اور ان کے اندر کچھ بھی نہ ہونا، یہ چیزیں چھوڑ دو۔ یہ ان کو کہا گیا ہے کہ ان کو اس وقت کے سارے معاشرے کو، جس میں بت پرست، مشرک، یہودی، منافق، انصاری اور جو مومنین ہیں، ایمان لانے والے، وہ سب شامل ہیں۔ سب کے لیے یہ ایک ہی دستور جو ہے وہ وضع کر دیا گیا ہے، جو قیامت تک نہیں بدل سکتا، اور تمام دنیا کی کورٹ کچہریاں اگر اس پہ عمل کریں تو دنیا جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔